میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے، محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے، اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا، پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو، یا علی مدد، شرک۔ جو یا علی مدد کہتے ہیں، دیکھو یا علی مدد کہنا یہ شرکیہ نعرہ ہے، لیکن جب کوئی نعرہ لگاتا ہے تو اسپیسیفک کسی خاص شخص کو کافر کہنے سے پہلے شریعت میں احتیاط ہے، تو جو نعرہ لگا رہا ہے اس سے اس نعرے کا مطلب پوچھا جائے گا کہ آپ کا مطلب کیا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ یا علی مدد، یا غوث آدم مدد، یا حسین مدد، یا رسول اللہ مدد کا میری نظر میں مطلب یہ ہے کہ میں نبی کو یہاں سے پکاروں گا، نبی میری پکار سنیں گے، اور اللہ نے آپ کو مدد کے اختیارات دے دیے ہیں، تو وہ کافر ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے میں نے مدد کے اختیارات کسی کو بھی نہیں دیے، اسباب سے ہٹ کے کوئی اختیارات نہیں ہے کسی کے۔ دیکھیں یا علی مدد کہنا یہ بالکل جائز اور درست ہے، یعنی ہم مولا کائنات کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا مظہر سمجھتے ہیں، ان کی ذات کو، کہ اللہ تعالیٰ جس طرح انسانوں کی مدد فرشتوں کی صورت میں کر سکتا ہے یا کرتا ہے، تو اسی طرح وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ قرآن مجید کے اندر بھی ہے۔ تو اب اللہ کی وہ مدد ہوتی ہے لیکن وہ کہیں فرشتوں کے ہاتھ پہ ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ جو ارواح انبیاء اور ارواح اولیاء ہیں یہ بھی مدد کر سکتی ہیں، لیکن یہ طاقت ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے، تو حقیقت میں تو مدد اللہ ہی کرتا ہے۔ اس اللہ کی مدد کا آگے انداز ہے، کبھی جیسے کہ شفا اللہ ہی دیتا ہے، لیکن وہ شفا کبھی ڈاکٹر کی تدبیر سے ملتی ہے، کبھی کسی پیر صاحب کے دم سے مل جاتی ہے، یا کبھی جناب کسی اور وجہ سے بندے کو وہ شفا مل جاتی ہے۔ تو اسی طرح مدد تو حقیقی طور پہ اللہ ہی کرتا ہے جی، لیکن وہ مدد کبھی نبی کی وجہ سے مل جاتی ہے، اور کبھی علی کی وجہ سے مل جاتی ہے، کبھی کسی اور مومن کی وجہ سے یہ مل جاتی ہے۔ یہ ہے کہ یہ شرک کے حوالے سے نہیں کہا جاتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، جو اللہ کو پکار رہے ہیں فقط وحدہ لا شریک واجب الوجود ہو، باقی سب اس کی مخلوق ہیں، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ یہ جو صاحب نے یوں کہا کہ السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، جنت میں بھی جو ہے وہ سلام ہی ہوگا، تو یہ علی مدد تو وہاں ہے نہیں، تو پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اصل بات اب مجھے کہہ لیں دیجیے کہ کنا نعرف المنافقون بذکر علی بن ابی طالب، صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ ہم ذکر علی بن ابی طالب سے منافق کو پہچان لیتے تھے، تو جب تکلیف ہوتی ہے کسی کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نفاق ظاہر ہو جاتا ہے، بلکہ اولاد کی تربیت کے حوالہ میں اولاد کی تربیت، حضرت جابر بن انصاری کا آپ نے واقعہ سنا ہے، آپ نے شخصیت کا پوچھا تھا نا، ان کا بھی وہ مدینہ کی گلیوں میں صدا دیتے تھے کہ ادبوا اولادکم بحب علی بن ابی طالب، کہ علی بن ابی طالب کی محبت سے اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ تو یہ ایک پہچان کا طریقہ ہے منافقت کا یا ایمان کا، بس اتنی سی بات ہے۔ علی قسیم الجنت والنار، جنت جہنم وہ تقسیم فرمائیں گے۔ یہ مامون رشید کا بھی واقعہ ہے، اس کے آپ کل کہیں گے تو میں اہل سنت حوالوں سے سینکڑوں ریفرنسز آپ کو سنا دوں گا کہ کیا کیا ریفرنسز ہیں، تو جانا آپ کو وہیں پہ اس محبت کی وجہ سے۔ بھائی میرے محترم سننے والوں کے لیے ایک جملہ اور، ہم جو یا علی مدد کہتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، ہم رسول سے مدد مانگتے ہیں، ہم علی سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نستعین ذہن میں رہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ذہن میں رہے جی۔ یہ جو ہم جو مولا نبی سے مدد مانگتے ہیں، مولا علی سے مدد مانگتے ہیں، عین توحید ہے، مگر ہم یا رسول اللہ مدد کہہ رہے ہیں، یا علی مدد کہہ رہے ہیں، تو بول تو ہم رہے ہیں نا، تو تشریح بھی ہم ہی کریں گے۔ بھئی آپ تو بول نہیں رہے، تو پھر آپ تشریح کیسے کر رہے ہیں کہ شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے؟ جب یا اللہ مدد کہتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، تو یہ ہم علی کو، مولا رسول کو اللہ کے عرض میں نہیں رکھتے۔ جب اللہ سے مدد مانگتے ہیں، مولا علی سے مدد مانگتے ہیں، تو عرض میں رکھ کے، برابر نہیں ہے، برابر نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے برابر نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ برابر نہیں ہے، ہم بولتے ہوئے جانتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہم ان کو عرض میں نہیں رکھتے، طول میں رکھتے ہیں۔ میں جناب عابد صاحب کی خدمت میں گیا، میں نے کہا حضور مجھے ضرورت ہے، کچھ رقم دے دیجئے، مثال کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ فرمان لگے اللہ سے مانگیے۔ اب تین مثالیں، تین تصویریں مدد مانگنے کی۔ فرمان لگے اللہ سے مانگیے، میں نے کہا جی میں اللہ سے نہیں مانگوں گا، معاذ اللہ، نہیں دے رہا معاذ اللہ، مجھے نہیں مانگنا اس سے، معاذ اللہ آپ سے مانگنا ہے۔ یہ انداز دعا ہے مگر کافرانہ ہے، اللہ کے وجود کا انکار کر کے کسی سے بھی مانگنا کفر ہے۔ واضح اور روشن عقیدہ ہے تشیع کا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اصلی فکرہ اشرف علی تھانوی کا اس نے کہا جی رسول سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ رسول کے تو اپنے دانت
जंग ओहद में शहीद हो गए थे, तो जो नबी अपने दांत नहीं बचा सका काफिरों से, तुम्हारी मदद कैसे करेगा? मैंने कहा फिर मदद किस से मांगे? क्या लगे अल्लाह जल्ला तालहू व सुबहानहू से। अल्लाह मियां मदद करता है। मैंने कहा बेगैरत मुल्ला, जो अल्लाह अपने नबी के दांत बचाने नहीं आया वो तेरी मदद करने कहां से आ गया? जियो सलामत रहो जिस जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट। जो अली के फदाइल पे खुश हो तुम क़यामत वाले दिन भी खुश रहोगे। नाराए हैदरी। वक्त नहीं किबला जी, मैं तवज्जो चाहता हूँ। मौलवी अताम अरमिया वालवी ने मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह के सामने मक्खी पकड़ के मक्खी का पर तोड़ के मेज पे रख के कहा था, ओ इस्माइल अगर अली मदद करता है तो अली से कहे मक्खी का पर जोड़ के दिखाए। मक्खी का पर तो अली से जुड़ता नहीं, शियों की मदद कहां से कर लेता है? यह मजमे से एक अली का मलंग निकला, उसके हाथ में मूसा का आसा था, उसने आसा को यूं फहराया, मौलवी के हाथ में मार के कहते या अली मदद। मौलवी का हाथ टूट गया, मलंग धमाल डाल के कहता है तू अल्लाह से हाथ जुड़वा के दिखा, मैं अली से मक्खी का। कंफ्यूजन रहती है कि भाई आप कैसे कहते हैं या अली मदद शिर्क है। हाँ, या अली मदद की एक सूरत शिर्क है। वो क्या है? वो ये है कि मैं कहूं मैंने खुदा से मांगा, खुदा ने नहीं दिया, अब अली के पास जाता हूं, खुदा ने ना दिया तो मैं अली से ले लूंगा, अली मदद कर मुझे दे दे। ये शिर्क है। हम जो अली से मांग रहे हैं ये दर हकीकत खुदा से मांगना है। आप छोटी मोटी मदद की बात कर रहे हैं ना। खुदा ने हिदायत आपको सीधा हिदायत दे सकता था, डायरेक्ट नहीं दे सकता था। खुदा आपको डायरेक्ट हिदायत दे सकता था, डायरेक्ट दी हिदायत आपको नहीं। कुरान के जरिए दी, रसूल खुदा के जरिए दी, अहले बैत के जरिए दी। खुदा जो डायरेक्ट दे सकता था वो जरिए से देता है, तो मैं अगर उसी जरिए से खुदा से मदद मांगू। तो आप जिंदगी में अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगते? नहीं मांगता। नहीं मांगते? चल भाई जी सर। कभी नहीं मांगा मदद अल्लाह के अलावा किसी और से? नहीं किसी चलो भाई, अगर शिर्क यही है तो शिर्क है। अगर शिर्क यही है कि अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगो तो ठीक है भाई। या अली मदद कहना। अगर शिर्क यही है, बस करो बस। अगर शिर्क यही है कि अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगे तो बिला शक या अली मदद कहना शिर्क है। और यह आपकी कमाल है कि आपने ज़िंदगी में किसी से मदद नहीं मांगी आप आज तक। लेकिन हम जो है ना, हम अपना मैं बताऊँ आपको, मेरी ज़िंदगी गुजरती नहीं। अभी मैं इधर बैठा हूँ, मेरे लिए कभी पानी की ज़रूरत होती है, मैं इशारा करता हूँ, ये टैक्स करता हूँ, मेरे लिए पानी लाते हैं, ठीक है ना, पानी लेकर आए कोई। अब मैं प्रोग्राम में उठ के पानी तो नहीं लेकर आ सकता, ठीक है ना, कोई लेके आता है। या मसलन यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, मैं खुद नहीं कर सकता, मैं किसी और से मदद लेता हूँ। सौदे लाने होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। मैं तो ज़िंदगी में और लोगों से मदद लेता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से मदद लेते थे, ठीक है। हाँ। तो आप नहीं लेते, वो आपकी बात है। लेकिन ये और इस्लाम में, कुरान में और अक़ल के नज़दीक गैरुल्लाह से मदद लेना ये शिरक नहीं है। ये आपके नज़दीक शिरक है, तो ठीक है भाई, ये आपकी तारीफ़ के मुताबिक शिरक है। ओके, आप सब लोगों को सलाम सलाम सलाम।